يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الجود والكرم آلہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے فرماتے ہیں والغدیر العظیم، اور وہ بڑا تالاب، غدیر کا معنی ہوتا ہے تالاب، والغدیر العظیم وہ بڑا تالاب، الذی لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الآخر، جس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کو حرکت دینے سے حرکت نہ کرے، جس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کو حرکت دینے سے متحرک نہ ہو، حرکت نہ کرے۔ اذا وقعت نجاست فی احد جانبیہ، جب اس کے ایک کنارے نجاست گر جائے، جب اس کے دو کناروں میں سے کسی ایک کنارے میں نجاست گر جائے، جاز الوضوء من الجانب الآخر، تو دوسرے کنارے سے وضو کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست دوسرے کنارے تک نہیں پہنچی ہے، ظاہر یہی ہے کہ نجاست جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچی ہے، اس تک یعنی کس تک؟ دوسرے کنارے تک، کیونکہ جو بڑا تھا ایک کنارے گر جاتی ہے تو دوسرے کنارے تک پہنچ نہیں پاتی، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی فرماتے ہیں اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست اس تک نہیں پہنچی ہے، یعنی دوسرے کنارے تک نہیں پہنچتی ہے۔ اذ اثر التحریک فی السرایۃ فوق اثر النجاست، اس لیے کہ حرکت دینے کا اثر، اس لیے کہ حرکت دینے کا اثر پھیل جانے کے سلسلے میں، سرایت معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیل جانا، سرایت کرنا، سرا یسری باب ضرب یضرب سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ پھیل جانا، گھس جانا، پہنچنا، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے کہ تحریک کا اثر یعنی حرکت دینے کا اثر بالسرایتی پھیل جانے کے معاملے میں فوق اثر النجاستی، یہ نجاست کے اثر سے بھی بڑھ کر ہے، نجاست کے اثر سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا مطلب جی؟ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا نا کہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ بڑا حوض ہے، تو کل میں نے بتایا تھا کہ تحریک، متقدمین جو فقہائے احناف ہیں ان کا کہنا ہے کہ تحریک سے پہچانیں گے، یعنی اگر تالاب کے ایک کنارے حرکت دی جائے اور دوسرا کنارہ متحرک نہ ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بڑا تالاب ہے، اس میں نجاست گر جائے تو پھر بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، ہے نا جی؟ تو اس کی دلیل یہاں پر دے رہے ہیں کہ تحریک ہی کو کیوں چنا گیا، تحریک سے ہی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے وہ پانی ناپاک ہے یا نہیں ہے جی؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ جو تحریک کا اثر ہوتا ہے یعنی حرکت دینے کا اثر، یہ پھیل جانے کے معاملے میں نجاست کے اثر سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، مطلب نجاست کا اثر مان لیجیے اس کو تھوڑا ظاہر ہونے میں وقت لگے گا، لیکن حرکت جیسے ہی دیں گے نا تو وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے، ادھر حرکت آپ نے کی ادھر دوسری طرف جو ہے پہنچ گئی، اگر پہنچنا ہو تو، ہاں ٹھیک ہے؟ تو سرایت کرنے کے معاملے میں، پھیل جانے کے معاملے میں، گھسنے کے معاملے میں جو تحریک کا اثر ہے، حرکت دینے کا جو اثر ہے، وہ نجاست کے اثر سے بھی کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔
رحمہ اللہ تعالی انہ یعتبر التحریک بالاغتسال. پھر امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ وہ غسل والی تحریک کا اعتبار کرتے ہیں. یعتبر پڑھیں گے تو یعتبر پڑھیں گے تو اعتبار کیا جاتا ہے. چلو تو آپ یعتبر پڑھیں یہاں پر. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہ یعتبر التحریک کا بالاغتسال، کہ وہ غسل کرنے والی تحریک کا اعتبار کرتے ہیں، ہے نا. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ متقدمین فقہا نے اس کا طریقہ تو بتایا ہے کہ بڑا تالاب ہے یا چھوٹا تالاب ہے. کیسے پہچانیں گے؟ کہ اگر تالاب کے ایک کنارے حرکت دی جائے، تحریک سے پہچانیں گے. تو ایک کنارے حرکت دی جائے تو دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے تو وہ بڑا حوض ہے، اگر حرکت کرتا ہے تو پھر وہ چھوٹا تالاب ہے. ٹھیک ہے. لیکن تحریک کون سی معتبر ہوگی، کس تحریک کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس میں بھی جو ہے وہ 3 قول میں نے بتائے تھے. ہاں جی، تو وہی یہاں پر بتا رہے ہیں. تو پہلا قول جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی سے مروی ہے کہ وہ غسل کرنے والی تحریک کا اعتبار کرتے ہیں. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ تعالی، اور یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے. وَعَنْهُ، اور انہی سے ایک قول ہے بالتحریک بالیدین. ہاں جی، انہی سے یعنی کس سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہی سے ایک قول تحریک بالید کا بھی ہے. ایک قول کون سا ہے؟ تحریک بالید کا ہے، یعنی ہاتھ سے حرکت دینا معتبر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، وعن محمد رحمہ اللہ تعالی بالتوضی، اور امام محمد رحمہ اللہ سے تحریک بالتوضی جو ہے وہ منقول ہے. تحریک بالتوضی کا جو قول ہے وہ منقول ہے. تو بہرحال کون سی تحریک معتبر ہوگی؟ تو اس سلسلے میں 3 قول میں نے بتائے تھے. 2 جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی سے منقول ہیں، ہے نا، اور ایک امام محمد رحمہ اللہ سے. اب تینوں کی دلیلیں ہیں، تینوں کی کچھ نہ کچھ وجہ ہے، تو وجہ بتا رہے ہیں. وجہ الاولی، قول اول کی وجہ دلیل. قول اول کون سا؟ کہ تحریک بالاغتسال معتبر ہے نا. تو اس کی دلیل یہاں بتا رہے ہیں. وجہ الاولی، اور قول اول کی دلیل کیا ہے؟ کہ ان الحاجت الیہ فی الحیاض اشد منها الی التوضی، کہ حوضوں میں غسل کی حاجت وضو کی حاجت سے بڑھ کر ہوتی ہے. حیاض جمع ہے کس کی؟ حوض کی. جمع ہے حوض کی جمع ہے. تو دلیل بتا رہے قول اول کی. قول اول کون سا؟ کہ تحریک بالاغتسال معتبر ہے، یعنی غسل والی تحریک، ہے نا. تو دلیل کیا ہے اس کی؟ تو فرماتے ہیں کیونکہ غسل کی حاجت حوضوں میں یہ بڑھ کر ہے. کس سے بڑھ کر ہے؟ وضو کی حاجت سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وضو تو عموماً گھروں میں کیا جاتا ہے، لیکن غسل جو ہے وہ کہاں پر؟ حوضوں میں کیا جاتا ہے. مطلب ابھی نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے، اسی لیے جو ہے تحریک بالاغتسال معتبر ہوگی. اچھا، یہاں پر صرف جو ہے ایک قول کی وجہ اور دلیل بتائی گئی ہے. ویسے میں نے تینوں قول کی وجہ اور دلیل آپ کو میں نے بتا دی تھی، یاد ہے؟ قول ثانی کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہے اور اور قول ثالث
तहरीक बिल वुजू का एतबार किया गया। चलें ठीक है माशाल्लाह। तो ये हो गया ठीक। अच्छा, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि बाज हज़रात ने तहरीक के अलावा और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं, है ना? जी तो वो क्या क्या बताए हैं याद है? बस जी ये यानी फुक़हाए अहनाफ में से जो मुतअख़िरीन फुक़हा हैं, है ना? तो उनकी राय क्या है? उनकी राय ये है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पानी का पहुंचना ये हरकत देने के अलावा दूसरी चीजों से भी पता किया जा सकता है ना? तो बात फुक़हाए मुताख़िरीन ने क्या फरमाया? मटियालापन मोतबर होगा। यानी अगर तालाब के एक किनारे गुस्ल किया और उससे पानी का रंग क्या हो गया? मटियाला हो गया जी। तो वो मटियालापन दूसरी जानिब दूसरे किनारे पर अगर पहुंच गया तो वो क्या है जी? माए कलील है। और अगर नहीं पहुंचा तो वो क्या? माए कसीर है, गदीर है। और मुताखिरीन फुक़हाए अहनाफ में से एक अबू हफ्स कबीर हैं, हाँ जी, उनसे रिवायत किया गया है कि वो रंग का एतबार करते हैं। रंग का एतबार होगा, उन्होंने कहा यानी आपके एक किनारे ज़ाफ़रान या कोई भी रंग वाली चीज डाल दी जाए, अगर उसका असर दूसरे किनारे पर पहुंच गया तो वो क्या है? माए कलील है। और अगर नहीं पहुंचा तो वो क्या है? माए कसीर है। इसी तरीके से अबू सुलेमान जौज़जानी है, उन्होंने तो मसाहत का एतबार किया। इसका एतबार किया है मसाहत का, यानी पैमाइश, जो मैंने बताया था। उन्होंने कहा कि अगर तालाब तह दरदा है, यानी 10 गज लंबा और 10 गज चौड़ा है, तो वो आबे कसीर है, गदीर अजीम है। और अगर उससे कम है तो वो क्या है? माए कलील है जी। ठीक है जी, हाँ। और तहदरदा की जो रिवायत है, मैंने उसके बारे में एक जो है असल भी उसकी बताया था कि इमाम मोहम्मद रहीमहुल्लाह से मरवी है कि आपसे जब इस बारे में पूछा गया कि कितना होगा, तो आपने क्या फरमाया कि अगर हौज मेरी इस मस्जिद के हौज के बराबर है तो वो क्या है जी? गदीर अज़ीम है, बड़ा है। और अगर कम है तो वो माए कलील है। तो जब इमाम मोहम्मद रहीमहुल्लाह की उस मस्जिद की हौज की पैमाइश की गई तो एक रिवायत के मुताबिक वो 10 बाई 10 थी, यानी तहदरदा जिसको बोलते हैं, हाँ जी। और एक रिवायत के मुताबिक जो है वो हश्त दर हश्त थी, यानी 8 गज लंबी और 8 गज जो है वो चौड़ी, ठीक है। लेकिन बाज़ हज़रात ने ये कहा कि अंदर का हिस्सा जो है वो हश्त दर हश्त था और बाहर से जब पैमाइश की गई तो वो कितना था? तहदरदा था। बहरहाल जो आम मशाइख हैं अभी, तो उन्होंने कौन से कौल को इख्तियार किया है? अबू सुलेमान जौज़जानी के कौल को, है ना जी। हाँ, अब तहरीक का एतबार नहीं किया आम मशाइख ने, और ना ही रंग का, ना तो मटियालेपन का, ना तो किसी का, बल्कि अबू सुलेमान जौज़जानी का जो कौल है उसको उन्होंने इख्तियार किया, यानी कि पैमाइश। ठीक है जी, देखेंगे कि तह दरदा है या नहीं है। अगर तह दरदा है तो उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये गदीर अज़ीम है, और अगर तह दरदा से कम है तो वो माए कलील है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी भी नजासत गिरेगी तो वो नापाक हो जाएगा पानी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब रहा मसला कि ज़िरा जो है जिसको गज बोलते हैं, वो कौन सा ज़िरा मोतबर होगा? क्योंकि ज़िरा भी जो है अलग अलग होता है। जमीन का मैंने बताया, जमीन नापने का वो अलग होगा, कपड़े का अलग होगा, फलां चीज का अलग होगा। तो फतावा काजी खान में जो है वो अलग ज़िरा मोतबर है। कौन सा जी?
7 मुट्ठी آپ نے اور 1 उंगली का ज्यादा हो। ہاں جی زمین وغیرہ جو ناپا جاتا ہے وہ والا معتبر ہے، ٹھیک ہے. اور جو وہ زرہ ہوتا ہے وہ 7 مٹھی اور ہر مٹھی پر کیا ہے ایک کھڑی انگلی ہے نا. اور صاحب کتاب جو ہیں صاحب ہدایہ انہوں نے کپڑے کی زرہ کا اعتبار کیا ہے. کس کا اعتبار کیا ہے؟ کپڑے کی زرہ کا اعتبار کیا ہے. اور کپڑے کا زرہ یعنی جو گز ہوتا ہے کپڑے کا وہ 7 مٹھی کا ہوتا ہے. ہر مٹھی پر جو ہے وہ کھڑی انگلی زائد نہیں ہوتی ہے، سمجھی نا. تو صاحب ہدایہ نے یہ جو کپڑے کی زرہ کا اعتبار کیا ہے وہ کس وجہ سے؟ لوگوں کی آسانی کے لیے. اس لیے لوگوں کی آسانی کے لیے نا جی. تو آب کثیر کی تحدید میں جو صاحب ہدایہ نے جس زرہ کا اعتبار کیا ہے یعنی کپڑے کی زرہ کا، وہ کیوں کیا ہے؟ لوگوں کی آسانی کے پیش نظر. اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کیونکہ لوگوں کے لیے آسانی کس میں ہے؟ اس میں ہے. وہ جو زرہ ہے دوسرا والا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافی بڑا ہوگا. تو اس صورت میں بہت سارے جو حوض ہیں تھوڑے سے چھوٹے ہیں وہ کٹ جائیں گے، غدیر عظیم کے حکم سے کیا ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے نا، پریشانی میں مبتلا. سمجھا؟ اگر ہم کپڑے کی زرہ کا اعتبار کریں گے تو بہت سارے جو حوض ہیں وہ غدیر عظیم کے حکم میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آسانی کس میں ہے؟ کپڑے کی زرہ میں. ہاں، اسی لیے صاحب ہدایہ نے آب کثیر کی تحدید میں اس کا اعتبار کیا ہے، کپڑے کی زرہ کا اعتبار کیا ہے. اور فتویٰ بھی اسی پر ہے. اور فتویٰ بھی جو ہے نا وہ اسی پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد آگے جو عبارت آ رہی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ لمبائی اتنی ہو چوڑائی اتنی ہو، یہ تو پتہ چل گیا کہ آب کثیر کی تحدید کیسے ہوگی؟ زرہ کے ذریعے ہوگی کہ 10 گز لمبا ہو اور 10 گز چوڑا ہو. زرہ بھی کون سا ہو؟ کپڑے والا زرہ ہو. یہ سب پتہ چل گیا، لیکن گہرائی کتنی، اس حوض کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو گہرائی کے بارے میں دیکھیے معتبر یہ ہے کہ اتنا گہرا ہو کہ چلو بھر پانی لینے سے زمین نہ کھل سکے. چلو بھر اگر پانی اٹھا لیا جائے اس تالاب میں سے تو زمین نہ کھلے. ٹھیک ہے، یہ معتبر ہے گہرائی کے سلسلے میں. یہی صحیح بھی قول ہے. لیکن بعض حضرات نے کہا کہ کم از کم ایک زرہ ہونا ضروری ہے. گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ ایک زرہ یعنی 1 گز. اور بعض حضرات نے تو یہ کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ 2 زرہ. گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ 2 زرہ ہونی چاہیے. اور بعض حضرات نے کہا کہ 1 بالشت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ قول ہے گہرائی کے سلسلے میں، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، مگر ان میں جو سب سے صحیح قول ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا والا جو میں نے بتایا. کون سا؟ کہ گہرائی کے سلسلے میں کون سا قول معتبر ہے؟ کہ صرف اتنا گہرا اس کا کافی ہے کہ چلو بھر اگر پانی لے لیا جائے تو زمین نہ کھلے. نہیں سمجھے اس کا مطلب؟ یعنی چلو بھر پانی آپ ڈالیں تو زمین آپ کو دکھائی نہ دے. یعنی زمین ہی نہ آ جائے فوراً. جی نا جی. اچھا دیکھیے ترجمہ دیکھیے. ہاں تو فرماتے ہیں وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِالْمَسَاحَةِ 10 فِي 10. اور بعض فقہاء نے قدرہ کیا مانا ہے؟ پیمائش ہے یا اندازہ لگایا ہے. قدر یقدر مانا کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا. تو آپ ترجمہ جہاں پر یہی کریں، کیا ترجمہ کریں گی؟ اندازہ لگانا.
ہے کیا ہوتا ہے پیمائش، اور ایک اس میں لفظ ہے کرباس. کرباس کا معنی ہوتا ہے سوتی کپڑا، جی موٹا کپڑا، جس کو ہم جیسے کینوس بولتے ہیں، ابھی کینوس ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلو تو موٹا کپڑا جو ہوتا ہے اس کو کرباس بولتے ہیں. ہاں اچھا چلیے، تو دیکھیے یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا، وبعدهم، اور بعض فقہا نے قدرہ اس کا اندازہ لگایا ہے، کس کا، غدیر عظیم کا. کس کا اندازہ لگایا ہے، غدیر عظیم، بالمساحتی، اس کے اندازہ لگایا ہے پیمانے سے، پیمانے سے لگایا ہے. عشرن فی عشرن، عشرن فی عشرن کیا معنی ہے، 10 بائی 10 کی پیمائش سے. بذراع کرباسی، کپڑے کے پیمانے سے، بذراع کرباسی، کپڑے کے ذرا سے، ہے نا. توسعۃ للامر علی الناس، لوگوں پر وسعت کے پیش نظر. توسعۃ مصدر ہے یہ باب تفعیل کا، وسع یوسع توسعۃ، معنی وسعت. ٹھیک ہے، توسعۃ للامر علی الناس، لوگوں پر وسعت حکم کے پیش نظر. تو پورا ترجمہ آپ یوں کریں، اور بعض فقہا نے لوگوں پر وسعت کے پیش نظر کپڑے کے پیمانے سے 10 بائی 10 کی پیمائش سے غدیر عظیم کا اندازہ لگایا ہے. سمجھے آپ؟ جی. جی اور وہ کون ہے میں نے بتا دیا تھا، ابو سلیمان جوزجانی، ہے نا. اچھا، اور صاحب ہدایہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن زرا کے سلسلے میں انہوں نے کون سے زرا کو اختیار کیا ہے، کپڑے کے زرا. وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر کیا ہے، فتویٰ بھی ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے. اچھا، اس کے بعد آگے وہی گہرائی کا معاملہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ گہرائی کے سلسلے میں کون سا قول معتبر ہے. تو کہتے ہیں والمعتبر فی العموم ان یکون بحال، اور گہرائی میں جو ہے، گہرائی کے سلسلے میں معتبر اتنا ہے کہ ان یکون بحال، کہ وہ اس حال میں ہو کہ لا ینحصر، کہ نہ کھلے، بالاغترافی، چلو بھرنے سے، اور نہ کھلے زمین سے. انحصر ینحصر معنی کیا ہوتا ہے، زمین کا کھلنا، ہاں جی، ہٹ جانا. یہ باب انفعال سے ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ گہرائی کے سلسلے میں معتبر یہ ہے کہ وہ اس حال میں ہو کہ چلو بھر پانی لینے سے زمین نہ کھلے. وہ صحیح ہو، اور یہی کیا ہے، صحیح قول. ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قول ہیں جو میں نے بتایا آپ کو نا. بعض نے کہا کہ 1 گز ہو، بعض نے کہا کہ 2 گز ہو، بعض نے کہا کہ 1 بالش ہو. صحیح قول یہی ہے جو یہاں پر کتاب میں مذکور ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات گہرائی کے سلسلے میں بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے آگے ایک اور بات رہ جاتی ہے، آخری بات، تو اسی کو صاحب ہدایہ یہاں سے فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے صاحب ہدایہ نے جو جاز الوضوء من الجانب الاخری کہا ہے نا، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس کنارے نجاست گیری ہے اس کنارے سے وضو کرنا جائز نہیں، وہ کنارہ ناپاک ہو جائے گا. جی، اسی جانب اشارہ ملتا ہے نا، کیونکہ صاحب ہدایہ نے کیا فرمایا، دیکھیے جاز الوضوء من الجانب الاخری، وضو کرنا جائز ہے دوسرے کنارے سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس کنارے پر نجاست گر گئی ہو
وہ کنارہ ناپاک ہو جائے گا. وہاں سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا کسی بھی صورت میں جائز درست نہیں ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے تو فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ، اور ان کا قول کتاب میں، جاز الوضوء من الجانب الآخر، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قدور شریف. ہاں کتاب سے مراد بتایا تھا نا جی، کیا ہے؟ قدوری. قدوری میں امام قدوری کا جو یہ کہنا ہے، کیا کہنا؟ جاز الوضوء من الجانب الآخر، اشارتن، اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ الی انہ ینجس موضع الوقوع، اشارہ ہے کہ نجاست گرنے کی جگہ کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی، ہے نا. وہ نجاست کے گرنے کی جگہ کو کیا کر دے گا؟ ناپاک کر دے گا. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہ لا ینجس الا بظہور النجاست فیہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وقوع نجاست کی جگہ میں نجاست کے ظاہر ہوئے بغیر وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی. انہ لا ینجس، کہ وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی، الا مگر بظہور النجاست فیہ، اس میں نجاست کے ظاہر ہونے سے، کالماء الجاری، جیسے کہ مائع جاری، جیسے کہ مائع جاری. کیا مطلب؟ دیکھیے واضح ہے، پھر بھی میں بتا دوں آپ کو. یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں صاحب ہدایہ کہ یہ جو قدوری میں کہا گیا ہے نا کہ غدیر عظیم کے دوسرے کنارے سے وضو کرنا جائز ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس کنارے نجاست گرے وہ نجاست گرنے کی جگہ کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی، ہے نا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نجاست گرنے کی جگہ بھی ناپاک نہیں ہوگی. نجاست گری ہے نا، وہاں سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، وہاں سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، مگر اس صورت میں جبکہ وہاں پر نجاست کا اثر کیا ہو؟ ظاہر، تو بھی وہاں پھر اس وقت اس صورت میں وضو نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو جس جگہ نجاست گری ہے اس کنارے سے بھی، اس جانب سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مائع جاری میں ہوتا ہے. مائع جاری میں یہی تو ہوتا ہے نا جی کہ مائع جاری میں اگر نجاست گر جائے تو جہاں پر نجاست گری ہے وہاں سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہاں پر نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا ہے تو اب جو ہے اس جگہ سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی بلکہ دوسری طرف سے حاصل کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بھی بات ختم ہو جاتی ہے. قال وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه، یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس پانی کا حکم یہاں پر بتائیں گے جس میں ایسا جانور گر کے مر جائے جس میں دم مسفوحی نہ ہے نا. وہ پانی کے جس پانی کے اندر جس کے اندر دم مسفوحی نہ ہو تو اس پانی سے طہارت کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسی کو یہاں پر بتایا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کے مر گیا جس میں دم مسفوحی نہیں ہے، بہنے والا خون ہی نہیں ہے، تو اس کی موت سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. اس کے پانی میں گر کر مرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. جیسے کون کون ہے؟ مثلا مچھر اور بچھو وغیرہ وغیرہ. ہاں جی، یہ سب ایسے جانور ہیں
کہ ان کے اندر خون تو ہوتا ہے لیکن وہ دم مسفو نہیں ہوتا ہے، بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے. تو اگر یہ یعنی مچھر ہے، اس کے بعد میں بچھو ہے، مکھی وغیرہ ہے، یہ اگر پانی میں گر کے مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے سے، ان کی موت سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ تو ہمارا کہنا ہوا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جانوروں کے مرنے سے پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. ایسے جانوروں کا مرنا بھی پانی کو کیا کر دے گا؟ ناپاک کر دے گا. جی ہاں. تو دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے دلیل سنتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں حرام ہیں. یہ جانور سب کیا ہیں؟ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ، ہے نا؟ تم پر مردار کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں، تو اس فرمان کی وجہ سے یہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے. اور تحریم اگر بطور کرامت اور بزرگی نہ ہو تو وہ نجاست کی علامت ہے. اگر تحریم بطور کرامت نہ ہو تو وہ کس کی علامت ہے؟ نجاست کی علامت. یعنی حرام قرار دینا اگر کرامت کے طور پر نہ ہو تو وہ کس کی علامت ہے؟ نجاست کی علامت. مثلا انسان کا گوشت کھانا کیا ہے جی؟ حرام. انسان کی کسی بھی جز سے فائدہ حاصل کرنا، اٹھانا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہاں پر مجھے بتائیے کہ انسان کے گوشت کو جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ کس وجہ سے؟ ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کرامت کی بنا پر. کس بنا پر؟ کرامت کی بنا پر. سمجھیے آپ؟ بزرگی کی بنا پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو بزرگی سے نوازا ہے، کرامت سے نوازا ہے. جی، تو کرامت کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے انسان کے گوشت کو اور اس کے کسی بھی جز سے فائدہ حاصل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہاں پر امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ تحریم اگر بطور کرامت نہ ہو تو وہ کس کی علامت ہے؟ نجاست کی علامت. نجاست کی علامت. جی ہاں. تو بطور کرامت نہ ہو یہ کہہ کر اس سے آدمی کو خارج کر دیا انہوں نے. سمجھیے آپ؟ جی، تحریم بطور کرامت نہ ہو یہ کہہ کر کس کو خارج کر دیا؟ آدمی کو نا جی. کیونکہ آدمی اگر پانی میں گر کر مر جائے تو اس کی موت سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کی بھی تحریم ہے. آدمی کے گوشت کو بھی کیا قرار دیا گیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے. اس کی کسی بھی جز سے فائدہ حاصل کرنے کو بھی حرام قرار دیا گیا. مگر یہ جو تحریم ہے آدمی کی، یہ تحریم کیا ہے؟ بطور کرامت ہے. تو اگر تحریم بطور کرامت نہ ہو تو نجاست کی علامت ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ جی چلیے. تو ہمارا کہنا کیا ہے کہ ایسے جانوروں کی موت سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، ہے نا؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا فرمانا ہے؟ ایسے جانوروں کے گر کر مرنے سے بھی پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا. جی ہاں، ٹھیک ہے. پانی جو ہے فاسد ہو جائے گا. تو دلیل کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی؟ جانور حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ تم پر مردار جانور حرام امام ہے. شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ ہے کہ یہ جانور کیا ہیں؟ حرام ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حرمت علیکم المیتۃ، ہے نا؟ اور تحریم اگر بطور کرامت اور بزرگی نہ ہو تو وہ کس کی علامت ہے؟ نجاست کی علامت ہے. وہ نجاست کی علامت ہے نا جی؟ جی. ٹھیک ہے. اچھا،
یہ تو ہو گئی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی. اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر شہد کی مکھی کے بچے شہد میں مر گئے, شہد کے چھتے ہی میں کیا ہو گئے, مر گئے, یا جیسے پھلوں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں تو پھلوں کے کیڑے جو ہے وہ پھلوں میں ہی مر گئے, تو اس سے شہد اور پھل جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوں گے. جی کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھیے قیاس کا تقاضا یہاں پر بھی یہی تھا کہ یہ چیزیں بھی کیا ہو جائیں, ناپاک ہو جائیں. قیاس کا تقاضا تو یہی تھا, عقل کا تقاضا تو یہی تھا یہ چیزیں بھی کیا ہو جائیں, نجس ہوں, ناپاک ہوں, لیکن ضرورت کے پیش نظر ضرورت کی وجہ سے ان کو کیا قرار دیا گیا ہے, یہاں پر پاک قرار دیا گیا ہے. سمجھیے آپ, شہد کی مکھی کے بچے شہد کے چھتے میں گر کر مر گئے اور پھلوں کے جو کیڑے ہیں وہ پھل میں مر گئے. میں نے کیا بتایا کہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ آیت کریمہ کے تحت جی یہ بھی حرام ہونے چاہیے تھے. ہاں جو وہ آیت حرمت ہے نا, اس آیت کریمہ کے تحت جی یہ بھی کیا ہونے چاہیے تھے, چاہیے تھے. عقل کا تقاضا تو یہ, مگر ضرورت کے تحت ضرورت کے پیش نظر انہیں کیا دیا گیا ہے, حلال قرار دیا گیا ہے, مباح قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ضرورت کے تعلق سے جو ہے ایک فقہ کا اصول ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, بہت ہی مشہور ہے. ایک اصول ہے ضرورت کے متعلق, کیا ہے, الضرورات تبیح المحظورات, ہے نا, یعنی ضرورتیں یہ ممنوع چیزوں کو بھی کیا کر دیتی ہیں, مباح کر دیتی ہیں. یہ فقہ کا جو ہے ایک مشہور و معروف اصول ہے ضرورت کے پیش نظر, الضرورات تبیح المحظورات, یہ ضرورتیں یہ منع کردہ چیزوں کو بھی کیا کر دیتی ہیں, ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ شہد کی مکھی کے بچے شہد میں مر گئے یا پھلوں کے کیڑے پھلوں میں مر گئے تو اس سے نہ تو شہد ناپاک ہوگا اور نہ ہی پھلوں کی طہارت پر کوئی آنچ آئے گی, کبھی ناپاک نہیں ہوں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا, عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ چیزیں بھی کیا ہوں, نجس ہو جائیں. ہاں جی, آیت حرمت جو ہے اس کے تحت یہ بھی کیا ہو جائیں, حرام ہو جائیں, لیکن ضرورت کے پیش نظر ضرورت کی وجہ سے ان کو پاک قرار دیا گیا ہے. ہاں کیونکہ فقہ کا جو ہے ایک اصول ہے, کیا ہے وہ, ضرورت کے تعلق سے الضرورات تبیح المحظورات. سمجھ گئی آپ؟ چلیے اس کے بعد پھر اب میں آپ کو بتاؤں گا ہماری دلیل کیا ہے. چلیے یہ تھوڑا لمبی ہے ہماری دلیل. ہاں ہماری ایک نقلی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کل پڑھیں گے. ہاں اتنی باتیں آپ ذہن میں محفوظ کر لیں. چلیں ٹھیک, اور عبارت دیکھ کر آئیں.